السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، معاشیات اسلام کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ملک کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس کا ملبہ ایک دوسرے پہ ڈال رہی ہیں، اور ہم پوری ایمانداری اور امانت اور دیانت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں، جس میں ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں، یہ بالکل سچ بول رہی ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، مگر صرف ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے کے خلاف سچ اگل رہی ہیں۔ ہر جماعت دوسری جماعت پر ملک کی معاشی تباہی کا ملبہ ڈال رہی ہے، اور ہم ہر جماعت کو اس حوالے سے بالکل صادق و امین سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت آج تک برسر اقتدار نہیں آئی جس نے سود پہ قرضہ نہ لیا ہو، اور جس نے اس پوری قوم کو شکنجے میں کسنے میں، مالیاتی اداروں کے شکنجے میں کسنے میں اپنا کردار ادا نہ کیا ہو۔ ہر آنے والی جماعت پہلی جماعت کو شکست دیتی رہی، سود لینے میں اور قرضے چڑھانے میں۔ آخری جماعت جو آئی وہ اس نعرے پہ آئی تھی کہ ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے، IMF کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، لیکن اس نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے پہلے کے بھی۔ ملک کی جو صورتحال ہے، اس مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک داعیہ، میرے اندر ایک تقاضا پیدا ہوا کہ میں اسلام کے تصور معیشت پر آپ کے سامنے کچھ بات کروں۔ انشاءاللہ یہ کچھ مسلسل ہماری نشستیں رہیں گی اسلام کے تصور معیشت پہ بات کرتے ہوئے۔ میں پری پرائمری لیول سے، بلکہ پری ریکوزٹ لیول سے اس کو شروع کروں گا کہ اسلام کی جو معیشت ہے، معاشیات اسلام ہے، وہ کن بنیادوں پر منحصر ہے، کن بنیادوں پر بیس کرتی، اس کی اٹھان کن بنیادوں پر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ان لیکچرز کو ترتیب کے ساتھ سنیں گے تو معاشیات اسلام کے حوالے سے آپ کا ذہن، مجھے اللہ سے پوری امید ہے، بالکل کلیئر ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو سنیے کہ معاشیات اسلام کی کے حوالے سے میں کون سی آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ کو بھی حیرانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ میرے بندو، تمہارا اللہ، اس کا یہ تعارف ہے کہ اس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الزاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے اور 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی میں لگے رہیں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ پہلے نفی کر کے بعد میں اس بات کرنا، جملے کو نفی اور اس بات مثبت اور منفی انداز میں پیش کر کے، جملے کو منفی اور مثبت کے اسلوب میں پیش کرنا، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں نفی اور استثناء کی اسلوب میں پیش کرنا، یعنی میں نے پیدا نہیں کیا، پھر اس بات استثناء، مگر اس لیے پیدا کیا۔ تو عربیت کا جو یہ اسلوب ہے، دراصل کلام میں زور پیدا کرتا ہے، کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے، اور کلام کو محدود کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر حصر پیدا کر دیتا ہے۔ اور حصر پیدا کرنے کا مطلب اگر ہم اردو میں سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ کلام کے اندر 2 مفہوم پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ بندگی میں لگے رہیں۔ دوسرا مفہوم کیا ہوا؟
اب اس کے اندر دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم یہ کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، دوسرا مفہوم یہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ دو مفہوم، یہ بالکل ایسا ہی جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، یہاں بھی حصر ہے۔ میں نے کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ یہ دو مفہوم ہیں، ان دو مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہم اردو میں ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ تو یہاں بھی حصر ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی میں لگے رہیں۔ ما ارید منہم من رزق، انسان اور جنات کو پیدا کرنے سے میری مراد کبھی یہ نہیں رہی اور نہیں یہ ہے کہ میں انہیں رزق کی فکر میں کھپا دوں۔ وما ارید ان یطعمون، اور انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد میرے ہاں یہ کبھی بھی نہیں رہا اور نہیں ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ مشرکین سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کو باقاعدہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کہ تمہیں پیدا کرنے کا میرا مقصد نہ رزق کی فکر میں کھپانا ہے، نہ اپنے لیے تمہارے ذریعے اپنا رزق تلاش کرنا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رازق تو خود اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی پختہ قوت والا ہے۔ حضرات محترم، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 56 اور 57 سورہ زاریات کی یہ آپ کے سامنے رکھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھائی بات ہو رہی معاشیات اسلام پہ، آیات کون سی پیش کی جا رہی ہیں، لیکن جو میں نے آیات پیش کی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ معاشیات سے اس کا کتنا تعلق ہے۔ نہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے چلتے جائیں گے آپ کے سامنے باتیں واضح ہوتی جائیں گی۔ اب ان دو آیات پہ غور کریں۔ ایک طرف انسان اور جنات ہیں، یہ دو مخلوق ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ایک طرف زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات ہیں، ما فی الارض، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم سورہ زاریات آیت نمبر 56-57 پر غور کریں، جس میں صاف ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں، ان دو آیات پہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تخلیق انسان اور تخلیق جنات کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ دونوں مخلوقات اللہ کی بندگی میں لگے رہیں اور کوئی مقصد نہیں۔ ٹھیک؟ سورہ بقرہ کی جب ہم آیت نمبر 29 پہ غور کرتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، تو انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات کی تخلیق کا مقصد یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے، جنات کے فائدے کے لیے۔ ہم اگر صرف انسان بھی استعمال کریں تو جنات خود بخود ضمن میں آ جائیں گے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ دو ہی مخلوقات ہیں جن پر لیگل اوبلیگیشن ہے من جانب اللہ، جو مکلف ہیں من جانب اللہ، جن کے لیے جنت اور جہنم ہے من جانب اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو صرف انسان کی بات بھی ہوئی تو آپ جنات کو انسان کے ضمن میں سمجھ لیجیے گا۔ تو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات کی تخلیق کا مقصد اللہ بتا رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، چاہے تمہیں اس فائدے کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ ٹھیک؟ یعنی اللہ نے انسان اور جنات کو اپنے لیے پیدا کیا، باقی تمام مخلوقات کو انسان اور جنات کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ کیا عظیم بات۔ اگلی بات، مخلوق کوئی بھی ہو خواتین و حضرات، اس کی تخلیق کا مقصد خود اس مخلوق کی جو امتیازی خوبی ہے، نمایاں صفت ہے، اس کی ترقی اور تکمیل اور کمال ہی ہو سکتی ہے۔ بس مخلوق کوئی بھی ہو، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بائی نیچر اس کے اندر خوبی رکھی ہے، جو اس کی امتیازی صفت ہے، وہی امتیازی صفت اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، کوئی بھی مخلوق۔ ٹھیک؟ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے گی۔ آم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آم پیدا کیا، کس لیے اور کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے آم ہمارے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو کچھ زمین میں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آم ہمارے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جس میں زبان کا چٹخارا بھی آ گیا، باقی صحت کی
باقی اسباب بھی اس کے اندر آ جائیں گے، سب کچھ آ جائے گا۔ تو آم کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا؟ جو آم کی جو اصل خوبی ہے اس میں جو ترقی ہے وہ آم کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو آم کی خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر آم والی صفات زیادہ سے زیادہ کھل کر آ جائیں، یہ آم کی تخلیق کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنی ذات کے اندر بہترین ہو، لذیذ ہو، فائدہ دیتا ہو، صحت بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ تو اب آم کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ جو آم کی جو بنیادی صفت ہے اس کی لذت اور اس کے دیگر فوائد، اس میں ترقی ہو جائے، اس کی تکمیل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آم ترقی کرتے کرتے انگور بن جائے، شتوت بن جائے، خوبانی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو آم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جو آمیت کے اندر آم ہونے میں ترقی کرے۔ یہ نہیں کہ آم اپنی نسل کو چھوڑ کے انگور بن جائے، خوبانی اپنی نسل کو چھوڑ کے آم بن جائے، ایسا نہیں۔ خود آم کی صفات میں ترقی، یہ آم کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اسی طرح آپ گھوڑے کو دیکھ لیں، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ کس کے لیے پیدا کیا؟ گھوڑے کی تخلیق، گھوڑے کے اندر نمایاں صفت کیا ہے؟ اس کا گھوڑا پن، اس کی فرسیت، اس کا دوڑنا، اس کا جہاد میں استعمال ہونا، اس کا فائدہ کیا کہتے ہیں بار برداری کے لیے استعمال ہونا، ٹھیک۔ اب گھوڑے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس گھوڑے کے اندر گھوڑا پن زیادہ ہو، جو گھوڑا پن ہے اس کی ترقی ہو، اس میں کمال آ جائے، اس میں تکمیل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ گھوڑا ترقی کرتے ہوئے شیر بن جائے، ٹھیک ہے، یا یہ نہیں کہ گھوڑا ترقی کرتے ہوئے ہاتھی جتنی طاقت پکڑ لے، اس طرح کا ہو جائے۔ گھوڑے کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ گھوڑا گھوڑا رہے اور گھوڑا گھوڑا رہتے ہوئے گھوڑے پن کے اندر کمال آ جائے، یہ ہے گھوڑے کی تخلیق کا مقصد۔ اسی طرح آپ سانپ بچھو کو دیکھ لیں، سانپ بچھو کی تخلیق کا مقصد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سانپ جو ہمارے علم میں اب تک ہے کہ سانپ کی نمایاں صفت اس کا زہریلا پن ہے۔ بہت سے سانپ دنیا میں ہیں جس کے اندر زہر نہیں ہوتا، اس کے الگ مقاصد ہوں گے، جو ہمیں معلوم ہے وہ سامنے رکھ لیں۔ بچھو، اس کی نمایاں صفت اس کا ڈنگ مارنا، اس کا زہر ہے۔ تو بہترین سانپ اعلیٰ کوالٹی والا کون سا ہوگا؟ جس کے اندر کمال کا زہر ہوگا۔ بچھو کون سا ہوگا؟ جس کے اندر کمال کا زہر ہوگا۔ اب آپ حیران ہوں گے، یہ بھی ہمارے لیے پیدا کی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ہمارے لیے پیدا کی ہے، بھلے ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ آج دنیا کی اعلیٰ ترین بچھو کی نسلیں پالی جا رہی ہیں، کس لیے؟ کیونکہ وہ کینسر کی جراثیم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ بچھو کا زہر کینسر کے جراثیم تک کو مار دیتا ہے۔ باقاعدہ بچھو پالے جا رہے ہیں تاکہ کینسر کا علاج ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے گٹر کے اندر بڑے بڑے حشرات ہیں، زہریلی قسم کی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ گٹر کے اندر ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ ہمارے لیے جو زہریلی چیزیں ہیں گٹر کی مخلوقات کے لیے وہ خوراک ہیں، وہ فوڈ سٹریٹ ہے ان کے لیے، جس سے وہ کھاتے ہیں اور ہم بچ جاتے ہیں۔ اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں۔ چائنا کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایک دفعہ چڑیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور بعد میں اس نے چڑیوں کی پیداوار شروع کر دی کہ بھائی پہلے وہ سمجھتے تھے کہ چڑیاں ہماری فصلوں کو کھا جاتی ہیں، اور بعد میں جب انہوں نے چڑیوں کی پیداوار ہی ختم کر دی، مار مار کے ختم کر دیا، نسلیں ختم کر کے رکھ دیں، تو پتہ چلا کہ فصلوں کو جو تباہ کرنے والے کیڑے مکوڑے ہیں وہ چڑیوں کی خوراک تھی۔ انہوں نے دوبارہ اس کی پیدائش شروع کروا دی، افزائش نسل شروع کروا دی۔ یہ بات کہاں تک محقق ہے میرے علم میں نہیں، ایک سنی سنائی بات تھی آپ کے سامنے رکھی، لیکن چلیں ایک محقق بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کل تک جو کیا کہتے ہیں ممالک اپنی آبادی کو گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے رزق بڑھانے کی فکر میں، آج وہ رزق بڑھانے کے لیے آبادی کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ کینیڈا جیسے ممالک سر فہرست ہیں، وہ اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں۔ یہ صرف مسلمان ہے جو اسلام کو مانتا ہے، جانتا نہیں ہے، اور وہ کافر لوگ ہیں جو اسلام کو جانتے ہی نہیں، مانتے نہیں مگر جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
ہائے کاش ہم صحیح مسلمان ہو جائیں۔ تو بات میں اپنے موضوع پہ ہی رہتا ہوں کہ سانپ بچھو جیسی مخلوقات کی بھی تخلیق کے مقاصد ہیں، خواہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی جا رہی ہے بات سامنے آتی جا رہی کہ یہ موذی جانور بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب آتے ہیں انسان کی طرف، حضرت انسان کی طرف۔ تو بات وہی ہوئی تھی، کسی بھی مخلوق کی تخلیق کا مقصد اس مخلوق کی جو نمایاں خوبی ہے اس میں ترقی ہو، آم میں آمیت آ جائے، گھوڑے میں گھوڑا پن آ جائے، بچھو میں بچھو پن آ جائے، سانپ میں سانپ پنا آ جائے۔ تو پھر بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا کہ بندے میں بندہ پنا آ جائے، بندے میں بندگی آ جائے۔ عبد ہے نا، عبد، انسان کو عبد کہتے ہیں عربی میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے۔ عبد کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا کہ اس کی عبدیت میں کمال آ جائے۔ اگر ہم اس کو اردو میں کہیں، بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہوا، اس کی بندگی میں کمال آ جائے، اس کی اطاعت میں جو وہ اللہ کی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی کرتا ہے، اولی الامر کی کرتا ہے، اطاعت کے 3 مراکز کے پیچھے چلتا ہے، اس میں کمال پیدا ہو جائے، یہ اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے، اسے گناہ پہ قدرت نہ رہے۔ بات سمجھیں آپ، بندہ فرشتہ کبھی نہیں بنے گا۔ اگر فرشتہ بنے گا تو اس کا امتحان ہی ختم ہو گیا۔ فرشتوں کے لیے کوئی امتحان نہیں کہ انہیں گناہ پہ قدرت حاصل نہیں ہے۔ فرشتوں کے لیے حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے کھانے پینے میں، کیونکہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے حلال حرام کا امتحان ہی نہیں ہے۔ تو بندے کی تخلیق کا مقصد یہ کہ اس کے اندر بندگی، اس کی بندگی میں، اس کی عبدیت میں کمال آ جائے۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنی نسل کو چھوڑتے ہوئے، اپنی جنس کو چھوڑتے ہوئے فرشتہ بن جائے، اس پہ گناہ پہ قدرت نہ رہے۔ اور نہ ہی یہ گناہ پہ قدرت نہ رہے، پرانے زمانے میں لوگ انسانی اعضاء کٹوا دیتے تھے کہ گناہ پہ قدرت نہ رہے۔ یہ بندگی کا کمال نہیں ہے، یہ تو زوال ہے، یہ تو زوال ہے، یہ کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندگی کی کمال سے مراد یہ نہیں کہ گناہ پہ قدرت نہ رہے یا بندہ اپنے انسانی اعضاء کٹوا دے، اور نہیں بندگی کا کمال یہ ہے کہ گناہ پہ قدرت بڑھ جائے اور اپنے اعضاء بڑھا دے۔ یہ مہذب الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج سائنس نے جو ترقی کی ہے اس میں بندہ اپنے اعضاء کو بڑھاتا ہے، اعضاء کی قوت کو بڑھاتا ہے، پورا سنڈا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ٹائمنگز کو بڑھاتے ہیں، پورے جانور بنتے ہیں کہ گناہ پہ قدرت۔ یعنی بندہ کیا ہوا، بندگی کا، اس کے بندہ ہونے کا کمال یہ ہے کہ اس پہ گناہ کی قدرت بڑھ جائے، اس کے اعضاء بڑھ جائیں، اعضاء کی قوت بڑھ جائے، وہ سنڈوں کی طرح ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا دوسری طرف کہ وہ گناہ پہ قدرت ہی نہ رہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ بس بندے کی تخلیق کا مقصد یہ ہے، گناہ پہ قدرت بھی ہوگی، لیکن پھر بھی گناہ پہ قدرت ہوتے ہوئے گناہ پہ نہیں آئے گا۔ اپنی بندگی، اپنی اطاعت جو اس نے اللہ کی کرنی، اس میں کمال پیدا ہو جائے۔ یہ ہے بندے کی تخلیق کا مقصد۔ وَلَقَدْ